لیکن اللہ کے کیس میں ایسا نہیں ہوا جو کائنات کا بادشاہ. جب شیطان نے یہ دھمکی لگائی نا انسان کے حوالے سے کہ یا اللہ میں تیرے سارے بندے اغوا کر لوں گا, چند ایک لوگ ہی تیرے ساتھ ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی بات پوری بھی کر دکھائی ہے. تو اس کے مقابلے پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تکنا کس طرح تو کرنا ہے, ایسی تھی تیسی تیری, نہیں, کیونکہ اللہ تو بے پرواہ ہے. اس نے اپنے نبی بھیجے ہیں, کتابیں بھیجی ہیں, اور کیا کرے وہ, اس سے بڑا کیا کام کرے. کتابیں بھیج دی, پیغمبر بھیج دیے, حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا بتا دیا. لا اکراہ فی الدین, دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں. قد تبین الرشد من الغی, بے شک ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. انا ہدیناہ السبیل, ہم نے راستہ دکھا دیا ہے. اما شاکر و اما کفورا, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خانہ شکری کی, لیکن آخرت میں نہیں چھوڑوں گا جس نے نہ شکری کی, یہ ذہن میں رکھنا. لیکن ہدایت بھی سب کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دوں گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ کوشش کریں گے انہی کے لیے حق کے راستے کھولوں گا. جو کوشش نہیں کرے گا دریا کے کنارے بھی پیاسا مر جائے گا. جس طرح اکثر مسلمان مر رہے ہیں اس وقت, قرآن گھروں میں پڑھا ہوا ہے لیکن وہ پڑھا ہوا نہیں ہے, پڑھا ہی ہوا ہے. جو کوشش کرے گا اس کو ہدایت ملے گی. عزیز میں نے ساڑھی کو رشتہ داری ہے اللہ کا. یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا نا, اسی لیے سورہ بقرہ کے جو 9 رکوع ہیں وہ پورا یہودیوں کے پر مقدمہ ہے, اور 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں کہ تم سے بھی پہلے ایک لاڈلی امت تھی, 3 کتابیں اس میں آئی, سینکڑوں پیغمبر آئے, اس کے باوجود جب انہوں نے روگردانی کی اٹھا کے اللہ نے پرے مارا. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, آج تک ذلت اور مسکنت ان کے اوپر مسلط. تم کیا شے ہو, لیکن ہم پھر بھی کہتے رہتے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ اسی کو نہیں سیدھا ہونا, سیدھی جی گل ہے, این جی سانو قبول کر لے. یہی ہے نا, تو اور کیا مطلب ہے اس کا. میں کہتا ہوں اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے فوراً اسی وقت سر کے اوپر جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو اور کرتوت نہیں اپنے دیکھتے. قال فالحق, اللہ فرماتا ہے یہ ہے سچائی, والحق اقول, اور میں کہتا ہی سچی بات ہوں. یاد رکھیں لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین, جو کوئی بھی پھر شیطان تیری پیروی کرے گا نا میرے بندوں میں سے, تو میں نے کسی بندے کی گارنٹی نہیں لی ہوئی, میں اس کو اور تجھے اور تیرے سارے فالوورز کو دوزخ میں ڈال دوں گا, دوزخ کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے فالوور سے. یعنی میں اپنے کسی بندے کی کوئی گارنٹی نہیں. قرآن حکیم کی سخت ترین آیت میں اکثر کوٹ کرتا ہوں, سورۃ الاعراف آیت نمبر 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک ہم نے کثرت کے ساتھ جن اور انسان پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے. کتنے خطرناک الفاظ, لیکن اس کے آگے الفاظ ہیں, اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے, نعوذ باللہ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو دل دیے تھے, عقل دی تھی, سوچتے نہیں, کان دیے تھے, سنتے نہیں, آنکھیں دی تھی, دیکھتے کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو لائی لگ بنے ہوئے ہیں. کان, آنکھ, عقل کو یوز کر کے حق بات اور باطل میں تمیز نہیں کرتے ہیں, تو یہ دوزخ کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اکثریت واقعی دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہے. من اجر, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں جو اتنی باتیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں اس کے عوض تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. وما انا من المتکلفین, اور اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میں تکلف بھی کرنے والا نہیں ہوں. ہائے 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 ہائے, دنیا کا پورا ڈھکوسلا جو ہے نا مذہبی اپروچ میں وہ چل ہی تکلف کے اوپر رہا ہے. کیا تکلف ہے کہ علماء جو ہیں وہ اپنی آڈینس کو کھول کے بات بتانے نہیں چاہتے, وہ تکلف کر جاتے ہیں. انہیں جی دیکھو نا ڈائریکٹ نہیں گال کرنی چاہیے, اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائے کہ میں ہی ڈائریکٹ گال کرنا لا جائے پاویں کسی کو بری لگے. وما انا من المتکلفین, میں کوئی تکلف نہیں کرنے والا, کنو کڈ لو گل, اے کچھ ہونا جائے تواڈے نال. یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ میں کوئی تکلف نہیں کر رہا. کیا مطلب کہ اللہ نے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں لی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان میرے جن بندوں کو اغوا کرے گا میں نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہوئی, میں انہوں نے بھی چھوڑ دیا گا دوزخ کی. ایسی تھی تیسی تہاڈی, کسی بھلے کسی نہ رہنا, کوئی تکلف نہیں ہے. نبی علیہ السلام کھل ڈل کے ان کو بات کرتے ہیں. اب جو قرآن پڑھے گا تو اس کو یہ میٹھی میٹھی تقریریں جو لوگوں کی جعلی ہیں, اوروں کی کہانیاں, بزرگوں کی کہانیاں, جانوروں کی کہانیاں, ٹھیک ہے جی, تو ایک کہانیاں انہوں نے پھر انہوں پتہ لگے قرآن پڑھو اللہ دے بندے کو پتہ لگے.
السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا جاگ جائے گا. اوہ یہ کیا ہو گیا؟ آپ سن لیں, کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. اس وقت انسان کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے, میں پہلے جا کے سوشل میڈیا تو ہے ویڈیو ڈیلیٹ کراں گا, ایڈی میٹھی میٹھی ویڈیوز میں جھوٹیاں سٹوریاں. اور نبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں ہے. اگر یہ اخلاقیات اس چیز کا نام ہو کہ آپ نے لوگوں کو جھوٹی سٹوریاں سنانی ہے, ان کو لپیٹ لپاٹ کے جو ہے وہ پردے میں رکھ کے باتیں کرنی ہے, کھول کے بات نہیں بتانی. نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آپ فرما دیجئے میں کوئی چندہ نہیں تم سے وصول کرتا اور نہ میں کوئی تکلف کرنے والا ہوں, میں نے بالکل کھل ڈھل کے بات کر دی ہے. اللہ نے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں اٹھائی ہوئی. جو پیروی کرے گا اس کے احکامات کی اس کو جنت ملے گی, اور جو شیطان کے ہتھے چڑھے گا اللہ نے کوئی نہیں کہنا کہ میرے بندے نہیں چھاڑ دے, نہیں جائے دوزخ میں جانا ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. اس قرآن کے ذریعے میں ڈر سنا رہا ہوں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, نبی علیہ السلام قرآن کے ذریعے تبلیغ کر دیجئے, ڈر سنا دیجئے جو بھی اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ, ان قریب مرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا جو کچھ میں کہہ رہا تھا یہ کچھ ہو جائے گا. وہی جو میں نے کہا نا کہ مر کے انسان کو پتہ چل جائے گا سب کچھ. وہ کہتے ہیں جی وہ کوئی نہیں جی آگے جا کے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. میں کہتا آگے جا کے پتہ نہیں لگا, لگ پتہ جائے گا. پتہ لگ رہا ہے تو پھر تو چلو ٹھیک ہے, لگ پتہ جائے گا. اور یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آگے جا کے لگ پتہ جائے گا. یہ پنجابی میں یہی ترجمہ ہو رہا ہے اس کا, آگے جا کے لگ پتہ جائے گا کہ میں یہ کھول ڈول کی بات کر رہا ہوں, یہ بات اسی طریقے سے ہے. وَلَا تَعْلَمُنَّ, اور ان قریب ضرور تم جان لوگے, نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ, یہ جو خبریں میں تمہیں بیان کر رہا ہوں ان قریب کہ یہ پوری ہو جائے گی. اس کے وقت کچھ بھی نہیں ہونا. انسان نے چیخنا ہے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے, میں نیک اعمال کروں گا, یہ کروں گا. دیکھیں یہ پچھلے دنوں ہی ایک میت کے پروگرام کے اوپر ہی ریکارڈنگ ہوئی تھی, بڑی رکت انگیز ہے فکر آخرت کے اوپر. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 196196 مسئلہ MAS اپوسٹرافی والا کامہ جو اوپر لگتا ہے ALAH, مسئلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کو, تو وہ یوٹیوب خود ہی کھول دے گا, آپ کو ویب سائٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.